نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس درس کا انعقاد ایک مرتبہ پھر دجال بددیانت رافضی حسن العیاری کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیے گئے ایک اعتراض کے جواب کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دجال رافضی نے ایک مرتبہ پھر جھوٹ اور بددیانتی سے کام لیا اور ایک حدیث مبارکہ کی تشریح جو محدثین نے بیان کی اس کو سیاق و سباق سے اڑا کر درمیان کا ایک حصہ بیان کیا اور نتیجہ یہ اخذ کیا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گناہ کے مرتکب ہوئے، آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے، فعل حرام کے مرتکب ہوئے۔ تفصیل اس اعتراض کی یہ ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام کے دور میں کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف نکلنے لگے، آپ نے حبشہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو مقام برق الغماد کے پاس جب آپ پہنچے تو ابن دغنہ نے آپ کو تسلی و تشفی دی اور آپ کو اپنی امان دی اور تاکہ آپ کو واپس اپنے ساتھ لا سکے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ واپس لے آیا۔ اس شخص نے، اس دجال رافضی نے جو شرح مسلم ہے قاضی ایاز مالکی کی، وہاں سے ایک عبارت پڑھی کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہجرت سے واپس لوٹ کر آنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ہے اس کی ساری گفتگو کا خلاصہ۔ اب یہی اعتراض آپ اس کی زبان سے سن لیجئے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اس کے جوابات کی طرف آتے ہیں۔ کہ میں اس سے ثابت کروں کہ ابو بکر کی خلافت نہیں بنتی، میں نے اس سے ثابت کیا ہے کہ ابو بکر کی ہجرت نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ حدیث یہ ہے بخاری میں، حتی اذا بلغ برق الغماد لقیہ ابن الدغنہ، ابو بکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے نا، برق الغماد پہنچا ہے، برق الغماد جب پہنچا ہے ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی ہے، ابن دغنہ نے اس کو پناہ دیا ہے، انہوں نے خود متن پڑھا ہے، وہ صحیح بھی پڑھا ہے، متن میں لکھا تھا کہ اس کو ابن دغنہ نے ابو بکر کو قریش کے سرداروں کے پاس لے کے گیا ہے اور قریش کے سرداروں نے ابو بکر کو پناہ دی ہے۔ اب بعد میں یہ پناہ سے نکل گیا نہیں گیا، یہ الگ بات ہے، لیکن اس شخص نے یہ جو ہجرت کیا نا، ہجرت کر کے واپس آنا، یہ بالاجماع یہ کبائر میں سے ہے۔ ہجرت کر کے واپس آنا یہ بالاجماع گناہان کبیرہ میں سے فسق ہے۔ یہ کتاب ہے قاضی ایاز کی شرح مسلم، علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعہ الی وطنہ وان ارتداد المہاجر من الکبائر، کہ یہ فسق ہے کہ ایک شخص اپنی ہجرت ترک کرے، تو سب یہ پوری امت کا اجماع ہے۔ سب سے پہلے اس نے جس بخاری شریف کی روایت سے استدلال کیا یہ میرے سامنے موجود ہے اور اسی روایت کو میں پہلے پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد دیگر جو اس کے قرائن و شواہدات ہیں، جوابات ہیں، ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام کے دور میں کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 2297، باب کا نام ہے باب جواری ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعقدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک مشرک کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دینا اور ان کا اس سے عہد کرنا۔ یہ روایت اب آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح بخاری۔ میں اسی مخصوص مقام سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں جہاں سے اس نے استدلال کیا ہے۔ خرج ابو بکر مہاجرا قبل الحبشۃ حتی اذا بلغ برق الغماد لقیہ ابن دغنۃ وهو سید القارۃ فقال أين تريد يا أبا بكر
फ़क़ाल अबू बकरिन अख़रजनी कौमी फ़अना उरीदु अन असीह फ़िल अर्दि फ़अबुदा रब्बी क़ाल इब्नु दग़नती इन्ना मिस्लका ला यख़रुजा वला युख़रजु फ़इन्नका तक्सिबुल मअदूमा व तसिलुर रहिमा व तहिमुल कल्ला व तक़रियु ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़्क़ि व अना लका जारुन फ़रजई फ़अबुद रब्बका बिबिलादिका फ़रतहल इब्नु दग़नती फ़रजा मा अबी बकरिन। कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत के इरादे से हबशा की तरफ निकले, हत्ता कि आप बरक़िल ग़िमाद, ये जो यमन और यमामा के दरमियान एक जगह है उसका नाम है, कि वहाँ तक पहुँचे तो कबीला कारा के सरदार इब्न दग़ना ने इनसे मुलाकात की और पूछा, अबू बकर सिद्दीक़ आप कहाँ जा रही हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, मेरी कौम ने मुझे निकाल दिया और मेरा इरादा है कि मैं ज़मीन में सियाहत करूँ, अपने रब की इबादत करूँ। इब्न दग़ना ने कहा, आप जैसा शख्स यहाँ से नहीं निकलेगा, न इसको निकाला जाएगा, क्योंकि जिसके पास माल ना हो आप इसके लिए कमाते हैं, रिश्तेदारों से मेल जोल रखते हैं, नातवा का बोझ उठाते हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करते हैं, राह हक़ की मुश्किलात में लोगों की मदद करते हैं। मैं अब आपको अमान देने वाला हूँ, आप वापस जाएँ और अपने शहरों में अपने रब की इबादत करें। फिर इब्न दग़ना चल पड़ा तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए। इस बददियानत शख्स ने पहली बददियानती तो ये की कि आगे हदीस का हिस्सा नहीं पढ़ा जिसमें हज़रत अबू बकर सदीक़ के जो अज़मतें हैं, आपके खसाइस हैं, आपकी शानें हैं, वो बयान की गई हैं। इसने सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा पढ़ा। देखिए कि अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कितनी अज़मतें अता फरमाई कि दौरे जाहिलियत के लोग भी आपके किरदार के मोतरिफ़ हैं कि आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, नातवा लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, मेहमानों की ज़ियाफ़त करने वाले हैं। इसने ये नहीं पढ़ा क्योंकि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिरे से मुसलमान ही नहीं समझता, नाऊज़ बिल्लाह। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौट आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ही मौजूद थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या फरमाया, यही रिवायत है, इसका आखिरी हिस्सा है और इस रिवायत के आखिरी हिस्से से इसकी जो गुफ्तगू है उसकी तरदीद हो रही है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द उरीतु दारा हिजरतिकुम रअयतु सबग़तन ज़ाता नख़लिन बैन लबतैनि व हुमल हर्रतानि फ़हाजरा मन हाजरा क़िबल मदीनति हीना ज़कर ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रजा इलल मदीनति बाद मन क़ाना हाजरा इला अर्दिल हबशति व तजाहज़ा अबू बकरिन मुहाजिरन फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रिस्लिका फ़इन्नी अर्जू अन युअज़न ली क़ाल अबू बकर हल तरजू ज़ालिका बिअबी अंता क़ाल नम फ़हबसा अबू बकरिन नफ़्सहु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लियस्हबहु। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुझे तुम्हारी हिजरत का घर दिखा दिया गया है। वो एक खारी सरजमीन है, खुश्क खारी और शूर सरजमीन है, जहाँ दो काले पथरीले मैदानों के दरमियान खजूर के बागात हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिक्र फरमाया तो जिन लोगों ने मदीने की तरफ हिजरत करनी थी उन्होंने हिजरत कर ली, और जिन्होंने सरजमीन हबशा की तरफ हिजरत की थी वो मदीने की तरफ लौट आए। अगर इस शख्स की उस तशरीह को मान लिया जाए जो इसने काजी अयाज की शरह मुस्लिम से पेश की, मैं उसकी इंशाल्लाह आगे चल के वजाहत ज़रूर करूँगा, तो फिर इसका मतलब है कि वो मुहाजिरीन जिन्होंने हबशा हिजरत की थी उन्होंने अपना वतन छोड़ा जिस मकाम पर वो हिजरत करके गए थे और दूसरी जगह पर हिजरत की, यानी मदीना की तरफ। इस हदीस में ही आ रहा है, यानी इसके कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक वो फ़ेल हराम के मुर्तकिब हुए क्योंकि उन्होंने अपनी जाए हिजरत छोड़ी। जाए हिजरत छोड़कर वापस लौटना या जाए हिजरत छोड़कर किसी दूसरी जगह पर लौट जाना, ये इस शख्स की गुफ्तगू के मुताबिक फ़ेल हराम है। अब मुहाजिरीन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू उनके कानों तक पहुंची कि मदीना जाए हिजरत होगा हमारी, तो वो लोग जो हबशा की तरफ गए थे उन्होंने वो जगह छोड़ी हबशा और मदीने की तरफ लौटे। अब ये बताया कि क्या वो तमाम लोग फ़ेल हराम के मुर्तकिब हुए? खैर इससे बाईद नहीं है, ये तो बदज़ुबान शख्स है जो हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक की इज़्ज़त नहीं करता। इसके लिए उन सहाबा को काफिर कहना या गुमराह कहना, नाउज़ बिल्लाह, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहरहाल इसकी बात की हकीकत वाज़े करने के लिए मैंने सवाल उठाया कि वो लोग जो हिजरत करके हबशा गए और हिजरत कर कर वहाँ से मदीने चले गए, तो क्या वो फ़ेल हराम के मुर्तकिब हुए?
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جب ان تک پہنچی تو جو حبشہ کی طرف تھے انہوں نے بھی مدینے کی طرف ہجرت کی. پھر حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے تیار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ابھی ٹھہرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دی جائے گی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی خاطر، آپ کی صحبت کی خاطر اپنے آپ کو روک لیا اور ان کے پاس جو 2 اونٹنیاں تھیں ان کو 4 ماہ تک ببول کے پتے کھلاتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت کی رات ساتھ گئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. یہ شخص یہ بات بھی نہیں مانتا، اس لیے اس نے یہ حدیث آگے پوری نہیں پڑھی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ نے اپنے ساتھ ہجرت کے لیے منتخب فرمایا کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے، اور وہاں سے حبشہ سے بھی لوگ ہجرت کر کے مدینے میں جا پہنچے. یہ سب باتیں اس کے عقیدے اور نظریے کے خلاف تھیں. صدیق اکبر کے لیے جو ابن دغنہ نے الفاظ کہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان خاصیتوں سے نوازا ہے، اس نے وہ بھی بیان نہیں کی. اس نے حدیث کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا بیان کیا، بددیانتی کی، اور اس حدیث میں سے اپنے مطلب کی بات نکال کر 7 قاضی ایاز کی تشریح کو جوڑ کر ایک نیا نتیجہ اخذ کیا جو امت مسلمہ میں آج تک کسی نے اخذ نہیں کیا. یہ پڑھتا تو ہماری کتابوں سے احادیث ہے لیکن ان کی تشریحات اپنی زبان سے کرتا ہے، ان کی تشریحات اور مفاہیم خود ساختہ بیان کرتا ہے. خانہ ساز تشریحات بیان کرنے میں یہ شخص مہارت رکھتا ہے. اب آتے ہیں اس روایت کی طرف جس کے تحت قاضی ایاز نے شرح مسلم کے اندر وہ بات کہی ہے جس کو اس نے اپنے استدلال کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے. اب یہ میرے سامنے آ رہی ہے مسلم شریف، اور مسلم شریف کا جو باب ہے اس کی میں روایت پڑھوں گا اور آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی. یہ باب ہے باب و تحریم رجوع المہاجری الی استیطان وطنہ، ہجرت کے بعد اس جگہ کو وطن بنانے کی، پھر اس جگہ کو وطن بنانے کی ممانعت. یہ اس باب کا نام ہے. شرح مسلم شریف میں حدیث کیا ہے؟ سیدنا سلمہ بن اقویٰ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ حجاج کے پاس گئے. داخل علی الحجاج فقال یبن الاقوی ارتد علی عقبیک تعربت قال لا ولكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدو. کہ سیدنا سلمہ بن الاقویٰ یہ جب حجاج کے پاس گئے تو اس نے کہا اے ابن الاقویٰ کیا تم دوبارہ اپنی پچھلی روش کے مطابق جنگلوں میں رہنے لگے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگلوں میں رہنے کی اجازت دی تھی. یہاں پر دیہات میں اور جنگلوں میں واپس ہجرت کر کے لوٹنے کی ممانعت کا بیان ہے کہ کوئی شخص جو جنگ کے لیے نکل آئے اور دوبارہ اس جگہ پر واپس جانے کی کوشش کرے یا واپس اس جگہ پر جا کر رہے، یہ اس چیز کی ممانعت ہے. جنگلات میں یا دیہاتوں میں واپس جانے کی ممانعت بیان کی گئی ہے اور عرابیوں کے لیے ہے، بدوؤں کے لیے ہے. اس کی تشریح میں آپ کے سامنے الزواجر جو کتاب ہے جس میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مفتی مکہ نے جو بڑے گناہوں پر ایک کتاب لکھی ہے الزواجر کے اندر سے میں آپ کے سامنے عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ اس حدیث کی صحیح تشریح ہے کیا. جی امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والانتقال الى الاعراب بعد ہجرتہ وفی اخرى فی حبن لحیۃ والتعرب بعد الحجرۃ والرجوع الى الاعرابیۃ بعد الحجرۃ وفسر بان یحاجر الرجل حتى اذا وقع سهمه في الفیء ووجب علیہ الجہاد خلع ذلك من عنقه فرجع عرابیا كما كان واستدل له بعض السلف بقوله تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى ان من القبائل المرتد عرابیا بعد ہجرته. کہ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں سے کیا بڑے کبائر ہیں؟ وہ بات جو اس نے گناہ کبیرہ کے طور پر بیان کی کہ ہجرت کے بعد لوٹ جانا، اب اس کی تشریح کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے الزواجر آ رہی ہے. زواجر میں بڑے گناہوں کا بیان ہے اور وہ بڑے گناہوں کا بیان فرما رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں اضافہ یہ ہے ہجرت کے بعد عرابیوں یعنی دیہاتیوں کا لوٹ جانا بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ کن کے لیے ہے؟ عرابیوں کے لیے.
جو بدو ہوں، اعرابی ہوں، جنگلات میں رہتے ہوں، دیہاتوں میں رہتے ہوں، جیسے کہ سلمہ بن اکوع سے سوال کیا ہے حجاج بن یوسف نے۔ دوبارہ سماعت کیجئے کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ اضافہ ہے کہ ہجرت کے بعد اعرابیوں یعنی دیہاتوں کی طرف لوٹ جانا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ایک روایت میں ابن لحیہ سے ہے کہ ہجرت کے بعد اعرابی یعنی دیہاتی بننا، جبکہ ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ موجود ہے کہ ہجرت کے بعد دیہاتی پن کی طرف لوٹ جانا، دیہاتی بننا۔ اور آگے یہ اس کی شرح کیا بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کی شرح یہ بیان کی گئی، کوئی شخص ہجرت کے لیے نکلے، اس کے بعد جب وہ مال غنیمت میں سے حصہ پا لے، پھر جب اس پر جہاد واجب ہو جائے تو وہ اس ذمہ داری کو اپنی گردن سے اتار دے اور پہلے کی طرح پھر اعرابی ہو جائے، دیہاتی ہو جائے۔ اور بعض اسلاف اہل سنت نے اس کی شرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان سے بیان کی ہے، اس سے استدلال کیا ہے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 25 ہے کہ بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل گئی۔ آگے کیا فرماتے ہیں، ابن سیرین کی حضرت سیدنا عبیدہ سے نقل کردہ روایت بھی اس معنی کی تائید کرتی ہے، ان من القبائر المرتد عرابیا بعد ہجرتہ، کہ ہجرت کے بعد اعرابی ہو جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہاں پر جو قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح بیان کی ہے جس حدیث کی، یہاں پر کس ہجرت کے بعد لوٹ جانا ہے اور اس کی واضح طور پر تشریح کیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے زواجر میں متن پڑھا، اس میں کم و بیش انہوں نے 5 احادیث اور ایک قرآن کی آیت سے اس کی تشریح کو بیان کیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر بھی مطمئن نہ ہو تو اب ہم آتے ہیں مستدرک کی طرف، اور یہاں پر بھی اس کی واضح طور پر تصریح موجود ہے۔ یہ امام حاکم نے اس حدیث کی تصحیح بیان کی ہے اور اس حدیث کی صحت کو قبول فرمایا ہے۔ مسروق بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، عقل الربا وموقلہ وشاہدہ اذا علمہ والواشمۃ والمعتصمۃ ولا بالصدقۃ والمرتد عرابیا بعد الحجرۃ ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامۃ، ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم، کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سود کھانے والا، کھلانے والا، دونوں کی گواہی دینے والا کہ وہ ان کے اس گناہ پر مطلع بھی ہو، اور گودنے والی، بالوں کو گدوانے والی، صدقے میں ٹال مٹول کرنے والا، اور ہجرت کے بعد لوٹ جانے والا دیہاتی، والمرتد عرابیا بعد الحجرۃ، وہ اعرابی جو ہجرت کے بعد لوٹ جائے، یہ سب قیامت کے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت زدہ ہوں گے۔ یہ بڑے گناہ ہیں جن کی تفصیلات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ اس کے بعد یہی حدیث صحیح ابن حبان میں آ رہی ہے، یہ آخری حوالہ ہے اس حوالے سے، اور آپ اس کے باب سے ہی اس مسئلے کو بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ یہ باب کا نام ہے ذکر لعن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الممتنع عن اعطاء الصدقۃ والمرتد عرابیا بعد الہجرۃ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دینے سے رکنے والے پر لعنت کرنا، اور ہجرت کے بعد یعنی یہ وہی بات آ رہی ہے، ہجرت کے بعد واپس لوٹ جانے والے اعرابی پر لعنت کرنا، ہجرت کے بعد واپس لوٹ جانے والے اعرابی پر لعنت کرنا۔ آگے حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی، محقق نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ قال، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، عقل الربا وموقلہ وقاتبہ وشاہدہ اذا علموا بہ والواشمۃ والمستوشمۃ للحسن ولا بالصدقۃ والمرتد عرابیا بعد ہجرتہ ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامۃ، کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ سود کھانے والا، اس کا وکیل بننے والا، اس کو لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، جبکہ وہ اس کو جانتا بھی ہو، اور گودنے والی اور گدوانے والی اور صدقہ چاہنے والا یعنی صدقے میں ٹال مٹول کرنے والا، اور وہ اعرابی جو ہجرت کے بعد واپس لوٹ جائے، ان سب پر زبان اقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن لعنت ہوگی۔
تو اب آپ کے سامنے یہ سارا مسئلہ واضح ہوا کہ یہاں پر کس شخص کے لیے لعنت کا ذکر ہے، کس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ یہاں پر اعرابیوں کا تذکرہ ہے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال، حجاج نے جب ان سے پوچھا کہ کیا تم واپس لوٹ جاؤ گے، تو انہوں نے آگے سے وضاحت پیش کی، اور آگے زواجر کی عبارت نے بڑا ہی واضح طور پر اس مسئلے کو کھول کے رکھ دیا۔ یہاں پر کن لوگوں پر لعنت کی گئی ہے؟ جو ہجرت کے بعد واپس لوٹ جائیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ اگر یہ گناہ کبیرہ کیا اور نعوذ باللہ آپ فعل حرام کے مرتکب ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیوں نہیں کہا اے ابو بکر آپ ایک بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، آپ وہاں سے واپس کیوں لوٹ کر آئے؟ آپ کبائر کے مرتکب ہیں، آپ فعل حرام کے مرتکب ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی قسم کے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا ابو بکر اپنے آپ کو روکے رکھو۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی مصاحبت کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کا اعلیٰ ہونا ہے۔ ابن دغنہ نے جو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے کہا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان پر کافی وافی ہے۔ اس شخص نے یہاں پر بھی بددیانتی سے کام لیا اور ایک قاضی ایاز کی عبارت سے استدلال کیا، وہ بھی نامکمل استدلال۔ اللہ تبارک و تعالی ان روافظ کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔